بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہر مسلمان کو زندگی میں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن نماز وہ نعمت ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے بھی اس کی مٹھاس اور سکون سے محروم ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ دل دنیا کے کاموں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ سجدے میں بھی خیالات کا ہجوم ختم نہیں ہوتا۔ عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے اور نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھا ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے اپنے تجربات اور روحانی مشاہدات کی روشنی میں ایسے آسان اعمال بیان فرمائے ہیں جو غفلت میں ڈوبے دلوں کو دوبارہ عبادت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی مختصر مگر مؤثر عمل کا تذکرہ کریں گے جسے اختیار کر کے بے شمار لوگوں نے نماز میں توجہ، خشوع اور روحانی لذت حاصل کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی بھی اکثر نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں یا اگر آپ نماز کبھی کبھار پڑھ بھی لیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، بلکہ نماز میں مختلف خیالات آتے ہیں، یا یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو حوصلہ رکھیے ناظرین، یہ صرف اکیلے آپ ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ مجھ سمیت اکثر لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے بزرگان دین کی بتائی ہوئی صرف ایک تسبیح کا یہ وظیفہ صرف 30 دن تک کر لیں، انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگے گا اور موت تک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں نماز کی فکر ہے، صرف وہی اس ویڈیو کو دیکھے۔ اگر کسی کو نماز میں سستی، غفلت یا دل کی بے رغبتی محسوس ہو یا اذان سن کر بھی قدم نہ اٹھیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں، یہ آزمائش بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ نماز کی فکر، نماز کی محبت اور اللہ سے ملاقات کا احساس اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کا دل نرم کر دیتے ہیں اور اسے نماز کی طرف خود بخود رغبت ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جس کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز بھاری ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔ سورہ بقرہ۔ یعنی جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں ان کے لیے نماز آسان اور محبوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں دل لگانے کے لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آپ کے لیے نماز میں دل لگانے کے لیے ایسی ہی مجرب روحانی تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ محترم عزیزو، بزرگان دین کے تجربات بتاتے ہیں کہ کسی بھی عادت کو پختہ کرنے کے لیے 40 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ 30 سے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیں تو اللہ پاک آپ کے دل کی غفلت اور سستی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ 30 سے 40 دن آپ کا اپنے سے اور اپنے رب سے ایک عہد ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس خاص چھوٹی سی تسبیح والے وظیفے پر مستقل مزاجی اختیار کرے گا اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کوئی مبالغہ امیز بات نہیں بلکہ دل کی کیفیات کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جائے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سورہ سجدہ۔ اس آیت مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دل اگر تیار ہو جائے تو اللہ کی حمد کی طرف دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ہم اکثر نماز چھوڑنے کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت چھین لینے کے برابر ہے۔ نماز ہی وہ دروازہ ہے جس سے رحمت، سکون، رزق، صحت
اور محبت داخل ہوتی ہے۔ اس سے دوری زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور الجھن پیدا کر دیتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے لوٹ آئیں تو رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور احادیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں رہا۔ سنن ترمذی۔ جب انسان نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، چاہے جنگ ہو یا خوف، اسے ہر حال میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ یہی عبادت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یا ملازمت میں ایسی ترقی ہو کہ میں دینے والا بن جاؤں، تو ناظرین اس خواہش کو پورا کرنے کا خواب بھی نماز کی ادائیگی میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر نمازوں میں پابندی حاصل کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ وظائف اور تسبیحات کے سہارے سے ہی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ آج جس تسبیح کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے دل کی کجی دور ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک نماز بھاری ہے مگر فرما برداروں پر نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان لوگوں پر بھاری لگتی ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوں، جبکہ نیک لوگوں کے لیے یہ آسان اور باعث سکون ہوتی ہے۔ نماز کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس میں غفلت برتنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سورہ ماعون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں یا اس کی ادائیگی میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ نماز کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ دیگر احکامات زمین پر نازل ہوئے مگر نماز کا حکم معراج کی رات براہ راست عطا ہوا، اسی لیے اسے معراج المؤمن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مزید ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے۔ سورہ نساء۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ۔ اسی طرح فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ سورہ حجر۔ ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض عبادت ہے جس کی پابندی لازمی ہے اور جس میں کوتاہی کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ سورہ نساء۔ اس آیت میں کتابا موقوتا سے مراد ایسا فرض حکم ہے جس کے اوقات مقرر ہیں اور جس کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں، شیطانی وسوسوں اور برے راستوں سے محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم میں اور بھی بے شمار مقامات پر نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے اور اسے چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو نہ صرف دنیا میں انسان کا ساتھ دیتی ہے بلکہ قبر اور قیامت کے دن بھی اس کے حق میں گواہی اور شفاعت کرے گی۔ ناظرین کرام،
اب آئیے ذرا قرآن کریم کے بعد اب احادیث کی روشنی میں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد نبوی ہے، اسلام کی بنیاد سلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ سنن ترمذی۔ ان تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ نماز دین کی بنیاد اور کامیابی کی کنجی ہے، جس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ مزید احادیث میں نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور دل کو دنیاوی خیالات سے بچائے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بخاری و مسلم۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کو دین میں کتنی بلند حیثیت حاصل ہے۔ کامیابی کی کنجیاں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور نجات بنے گی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات۔ صحیح ابن حبان۔ ناظرین، یہ تمام احادیث آپ کو اس لیے سنائی گئی ہیں تاکہ نماز کی اہمیت آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ آئیے اب آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو کہ لطف انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، اور یہ واقعہ حقیقت میں ایک مسجد میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم انشاءاللہ اس عمل کی جانب بڑھیں گے جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مزاحیہ واقعہ ایک ایسے تاجر کا ہے جس کی 4 دکانیں تھیں، اور وہ خاص کر عصر کے وقت اپنی 4 دکانوں کا حساب کتاب کرتا تھا۔ اور وہ یہ عمل کرتا کب تھا وہ آپ کو اسی واقعے سے پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام صاحب کو عصر کی نماز میں 4 رکعت بھول گئی۔ امام صاحب کے پیچھے صرف 5 مقتدی تھے، ان میں سے ایک وہی تاجر بھی تھا۔ امام صاحب نے مقتدیوں سے پوچھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ کتنی رکعت پڑھی گئی ہیں؟ سب نے متضاد جوابات دیے۔ کسی نے کہا 2 پڑھی گئیں، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، جبکہ تاجر اچانک کہتا ہے کہ میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ابھی 3 رکعت پڑھی گئی ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہوا کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں؟ اس نے کہا، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کتاب کر لیتا ہوں، کیونکہ میرا ابھی 3 دکانوں کا حساب کتاب ہوا ہے، ابھی ایک دکان کا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہم دنیا پرستی میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ نماز میں بھی دنیا داری کے خیالات آتے ہیں۔ اس دور جدید میں ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھ بھی لیں تو اس میں بھی طرح طرح کے خیالات اور حساب و کتاب کرنے لگتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کی عادت ہمارے اندر پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو زنگ چڑھتا ہے وہ ہمیں عبادت سے دور کرتا ہے۔ جیسے ایک بیمار انسان کو بہترین کھانے کا ذائقہ نہیں آتا، ویسے ہی بیمار دل کو نماز کی لذت نہیں ملتی۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ اب ہم آتے ہیں اس عمل کی طرف جو نماز کی سستی دور کر دیتی ہے، نمازوں کی قضا بند کروا دیتی ہے، نمازوں میں دھیان لگنے لگتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ دن کے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، مگر اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ چکیں تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد، یا کوئی سا بھی مسنون درود شریف پڑھ لیں، مگر یہ یاد رہے کہ درود ابراہیمی کی کیونکہ بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود جب آپ پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ اس مجرب آیت کو پڑھنا ہے، جو بزرگان دین کا بتایا ہوا پاورفل وظیفہ ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے اس آیت کو پورے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پر، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیں، ورنہ آسانی کے لیے آپ موبائل فون کے کاؤنٹر پر بھی شمار کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ 141 مرتبہ آیت کی تسبیح مکمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے، یا رحیم یا کریم۔ 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی یا رحیم یا کریم 1 بار، یا رحیم یا کریم 2 بار۔ اسی طرح آپ نے کل 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 مبارک ناموں کی تسبیح بھی کر چکے تو اس کے بعد آپ نے 33 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کے لیے آپ سید الاستغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں گے۔ 33 بار استغفار کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان ان تسبیحات کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں بھی دل لگے گا اور نمازوں میں سستی غفلت فوراً دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث کوئی عام آیت نہیں، بلکہ یہ اولیاء اللہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ جو شخص 30 سے 40 دن تک اس مختصر وظیفے کو اپنا معمول بنا لے گا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نماز کا ایسا شوق پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر نماز قضا نہیں ہوتی۔ اس 30 سے 40 دن کے دوران اگر کبھی شیطان آپ کو بہکائے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور تازہ وضو کر کے مصلی پر آ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ 30 سے 40 دن آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ جیسے ہی آپ اسے پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل فرمائے، نماز میں لذت عطا فرمائے، آخری سانس تک ہمیں سجدے سے وابستہ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے، اور ہماری اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کا پیغام پسند آیا تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت اور حصول ثواب کے لیے اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔